ولدا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے ایک لڑکا جنا. نعوذ باللہ. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑے گھناؤنی بات کر دی، تم نے بڑی بیکار کی بات کر دی. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی خطرناک کر دی. لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ. عیسائی حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. نہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک روشنی ہے، وہ روشنی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتے ہم. اللہ تعالیٰ ایک ابا ہے، ان کے ایک بیٹے ہوتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو نہیں ملانا چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ. اگر آسمانوں کو پتا چل جائے کہ یہ لوگ کیا بات کہہ رہے ہیں، عیسائی حضرات کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ. یتفطرن منہ. اگر آسمانوں کو پتا چل جائے کہ کیا انسان شرک کر رہا ہے تو آسمان ان کے اوپر گر پڑے گا، پھٹ کے گر پڑے گا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اگر زمین کو پتا چل جائے کہ زمین پر بسنے والا انسان اس زمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شریک کر رہا ہے، کسی کو لے جا کر ملا رہا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ اگر شرک جو انسان کر رہا ہے، اگر اس کا احساس زمین کو مل جائے گا، زمین میں زلزلے آ جائیں گے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اگر پہاڑوں کو پتا چل جائے گا کہ انسان شرک کر کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو وہ شعور نہیں دیا جو انسان گناہ کر رہا ہے. اگر انسان کا شرک کا گناہ کا احساس ہو جائے گا، پہاڑ پھٹ جائیں گے، زمین میں زلزلے آ جائیں گے، اسی طریقے سے آسمان گر پڑے گا. اس آیت میں کیا بتایا ہے؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کہ آیت نمبر 88 میں اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اتنا نفرت والا کام ہے، اللہ کو اتنا ناپسندیدہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آسمان، زمین اور پہاڑوں کو بھی ایسا شرک پسند نہیں. کائنات میں سارے کے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تو اس آزادی کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے. تو قرآن مجید میں توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں بہت کہا گیا. اب جب ہم کسی غیر مسلم سے جا کر سمجھاتے ہیں، اکثر دیکھا گیا جب ہم دعویٰ فیلڈ میں جاتے ہیں، غیر مسلموں سے بات کرنے جاتے ہیں، تو تقریباً غیر مسلم حضرات یہاں تک آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بہت سارے مسلمان، بہت سارے غیر مسلم حضرات جب ان کو جا کے ہم بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. ہم نے ہندوؤں سے بھی گفتگو کی، کئی کرسچن ان کے پادری اور ان کے علماء سے بھی گفتگو کی، مندروں میں جا کر، چرچوں میں جا کر ہم نے گفتگو کی، اور ان سب سے ہم نے جب گفتگو کی تو آخری میں سب لوگ یہاں تک آ جاتے، ٹھیک مانتے ہیں، ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. آپ لوگ جو ہے اللہ کہتے ہیں، ہم لوگ ان کا نام جیزس رکھتے ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ان کا نام بھگوان رکھ لیتے ہیں، یا ہم یا اسی طرح برہما یا اسی طریقے سے ہم وشنو، کچھ نہ کچھ نام رکھتے ہیں. آپ ہی جو نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی تقریباً دعویٰ فیلڈ میں مسلمان ہمارے بھائی جب کارپوریٹ ورلڈ میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، غیر مسلموں سے ملتے ہیں، ان کو جب دعوت پیدا ہوتی ہے کی طرف بلائے تو سارے کے سارے ہندو یا غیر مسلم حضرات کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کریٹر ایک ہے، لیکن وہ اللہ ہی ہے، کیا ضروری؟ تو ہم کہیں گے ہم آپ کو ایک آیت کی روشنی میں 10 اسباب بتا سکتے ہیں جو آج کے ہمارا ٹاپک ہے. یعنی ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 ایسے ریزن بتائے. اگر وہ ریزن لے جا کر آپ چیک کریں گے، دنیا میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے انہوں نے معبود بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے معبود ڈیلیٹ ہو جائیں گے. یہ 10 ایسے اسٹرانگ ریزن ہیں جو آیت الکرسی میں بتائے گئے. سورہ بقرہ
سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 255 میں اگر یہ 10 ریزن آپ جا کے کسی بھی غیر مسلم کو ایکسپلین کر دیجئے تو انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے غیر مسلم حضرات آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بڑا پاور ہے اس آیت کے اندر. مثال کے طور پہ جب میں دلی گیا تھا وہاں کے غیر مسلم اردو سمجھتے ہیں تو جو وہاں کے غیر مسلم حضرات تو بہت سارے بڑے بڑے عہدیداران موجود تھے غیر مسلموں میں. اس میں ہندو بھی تھے, اس میں RSS کے بھی تھے, اس میں اوشو کے بھی تھے, یہاں تک کہ پنجابی یعنی کہ سکھ حضرات بھی تھے. میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ڈیٹیل میں نہیں گیا, صرف میں نے کہا چاہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا ٹائم لوں 5-10 منٹ, لیکن ماشاءاللہ جب وہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے 25 سے 30 منٹ دے دی. آیت الکرسی کا صرف تعارف میں نے رکھ دیا. آیت الکرسی کا تعارف جب انہوں نے سنا تو اس کے بعد انہوں نے کہا آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم مندروں کو نہیں جائیں گے. اللہ اتنا بڑا ہے کیا؟ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تعارف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو, اس کی صفتوں کو اور اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے ہم مندروں میں جا کر پتھروں کے اندر ایسے اللہ کو آج ان کو تعارف ہو چکا ہے کہ جو اللہ کی ہم تلاش میں تھے, کیونکہ سارے کے سارے انسان کس پر ہے؟ فطرت پر. جب آپ اس کو اس کے اصلی پیدا کرنے والے کا تعارف دے دیں گے تو اس کی فطرت کیا کرے گی؟ مانگ, اس کے اندر مانگ بڑھ جائے گی. ایک انسان کے اندر جو فطری مانگ ہوتی ہے, جب دیکھتا ہے کہ سامنے وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کی فطرت کیا کہتی ہے؟ ارے اس کو لینا چاہیے, تو میری چیز ہے, کوئی بھی چیز ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ کا تعارف آپ صحیح طور پہ رکھ دیں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے یہاں تک کہ وہ مسلمان بھائی جو ناجاننے کی بنیاد پر اور ان کے عقیدوں کے اندر کئی زیادہ شرکیہ باتیں آ گئی تھی, جب انہوں نے اللہ کا تعارف سنا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کو لے جاتا ہے, ہم انسانوں کو اللہ کے برابر نہیں کریں گے. کیا ہے وہ 10 اسباب جو اس آیت الکرسی کے اندر بتائے گئے؟ تو آئیے میں آپ کو وہ 10 اسباب ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ مختصر ٹائم میں کسی بھی غیر مسلم یا مسلمان اگر شرک کر رہا ہو تو اس کو آڑے نام رکھنے کے بجائے یا اس کو غلط اللہ رکھنے کے بجائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جہنم ہے ہر اس کے لیے جو آڑے نام رکھتا ہے, جو عیب کے ناموں سے پکارتا ہے اور جو کسی کی غیبت کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان مسٹیک کر رہا ہے اور وہ شرک میں جا رہا ہے تو ہم جا کر اس کو کہیں گے یہ شرک ہے تو غصے میں آ جائے. وہ جیسے اس کو کہیں گے یہ شرک ہے, وہ کہنا نہیں شرک کیسا ہوتا ہے, یہ تو اولیاء کا احترام. وہ کہتا نہیں یہ تو ہمارے باباؤں کا احترام ہے, ہم کو تو ایسے ہی بتایا گیا. اگر ہم جا کر اس کو ڈائریکٹ اس طریقے سے شروعات میں آپ ایک ہے پہلے اس کو اللہ کا تعارف اچھا دے, ایک آدمی کو زہر کا تعارف اچھا ہو جائے گا تو ایک عقل مند آدمی کبھی بھی اس زہر کے قریب نہیں جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی کو شرک کا تعارف جائے گا تو آدمی کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جائے گا. شرک کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا تعارف جتنا ہو سکے آپ زیادہ دیں, اللہ کا پاور بتائیں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی, یوسف علیہ السلام نے جیل میں کیا کہا, پورے بت پرست موجود تھے, کہا کہ جیسے ہندوستان میں بھی آیت کام آئے گی, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے آیت نمبر 49, ہندوستان میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو آیت پڑھ کے سمجھائیں گے ماشاءاللہ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا, کیونکہ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ بارش برسانے والا ایک خدا ہے, مصیبت ہٹانے والا ایک خدا ہے, شفا دینے والا ایک خدا الگ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا تم کو بارش کا الگ, مصیبت ہٹانے والا الگ, بیماری ہٹانے والا الگ, کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک ایسا جس کے اندر ساروں کا پاور موجود ہو؟ کون سا خدا چاہیے؟ ظاہر بات ہے ایک آدمی کو کبھی ایک ہی ٹائم میں 10 قسم کے تکلیفیں آتی ہیں تو 10 قسم کے خداؤں کو پکارنے سے پھرے گا تو مشکل ہو جائے گا. ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جس کے پاس سارے خداؤں کا پاور ہو, اس سے بھی زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے سمپل لاجک سے سمجھایا ایک انسان کو ایک ہی وقت پر ہزاروں مصیبتیں آ سکتی ہے, اس ہزاروں مصیبتوں کو ٹلانے والی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. ارباب متفرقون خیر
अम अल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। अगर हम इस तरीके से समझाएंगे तो आयतुल कुर्सी के अंदर 10 रीजन है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला कह रहे क्यों ऐसा है कि हम कहते हैं, हम मुसलमान क्या कहते हैं कि हम सबका पैदा करने वाला खालिक माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। क्यों? अगर कहीं से पूछा था क्यों आप अल्लाह को कहते हैं, क्यों आप मोहम्मद को क्यों नहीं कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कहते, क्यों आप ये अंबिया कराम को अल्लाह के मुकाबले में क्यों नहीं ले जाते? तो हम कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है और ये पूरे के पूरे क्या है? मखलूक है। तो अल्लाह ताला रीजन शुरू कर रहे देखें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय उसके। सवाल उठा क्यों? नंबर 1 पहला रीजन अल हय्यू, क्योंकि वो जिंदा है। खाली एक सिफत या एक अल्लाह ताला का ये जो सिफत है अल हय्यू, खाली इसकी बुनियाद पर आप देखिए दुनिया के जितने भी डमी गॉड्स हैं, दुनिया में जितने भी इंसानों ने अपने गलत फहमी की बुनियाद पर खुदा बना लिए हैं, सारे के सारे खुदा मिल गए। खुदा होने के लिए जरूरी है हम मुसलमान जिसको खुदा कहते हैं, हम मुसलमान जिसको इलाह कहते हैं, वो अल हय्यू है, वो पहले से जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है, वो बाद में भी जिंदा रहेगा, उसको कभी मौत आने वाली नहीं है। ऐसा पावरफुल कोई अल्लाह हो हम उसकी बात करेंगे। और वो कौन है? अल्लाह। क्यों हम कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर जो अकीदा है कि हम मुसलमान मानते हैं कि हम सब का खालिक, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हम सब का खालिक कौन है? अल्लाह है। उसकी पहली वजह यह है क्योंकि वो अल हय्यू, क्योंकि अगर वो खुद ही मर चुका हो तो दूसरों को क्या बचाएगा? जो अपने आप को मौत से नहीं बचाएगा वो दूसरों को क्या मौत से बचाएगा? जो दूसरों को मौत से, जो अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता वो दूसरों को मौत से नहीं बचा सकता। नतीजे में वो खुदा भी नहीं हो सकता, उसको खुदा के हुकूक भी नहीं देना चाहिए, उसको ले जाकर अल्लाह ताला से नहीं मिलाना चाहिए। सेकंड अल क़य्यूम, क्योंकि ये पूरी कायनात को वो संभालने वाला है, ये पूरी कायनात को वो संभालने वाला है, वो कायम रखने वाला है। हम जिस मुसलमान जिसको खुदा मानते हैं ये पूरी कायनात चलाने वाला है, इस वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर वो दुनिया में इंसान की शक्ल में आता है और आकर कहते हैं कि भाई ये खुदा है, ये खुदा है, इनको भी हम कहेंगे तो दुनिया में आकर किसी और की कायनात को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्या है वहां पर? वो थोड़ी कायनात कायम करने वाले, वो थोड़े ही कायनात को चला रहे, नहीं चला रहे, उनको कोई चला रहा है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फलम्मा अश-शम्स बाज़िगतन, जब उन्होंने देखा कि सूरज बहुत ही खुला खुला है, कहा क़ाल हाज़ा रब्बी, कहा कि ये मेरा रब हो सकता है। फलम्मा अफ़लत, लेकिन जैसे ही सूरज डूब गया, चांद के बारे में, तारों के बारे में उन्होंने कहा ये रब हो सकता है, ये रब हो सकता है क्या? कौम को समझाने का स्टाइल था उनका, एक अंदाज था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जिसको आप कहते हैं। चलो मान लो कि ये खुदा है, चलो मान लो कि खुदा। अब बताओ तो सही कि सूरज जो इतनी रोशनी वाला था अचानक डूब गया, इसका मतलब डुबाने वाला कोई मौजूद है, इसका मतलब ये तारों के गालिब आने वाला कोई है, ये चांद पर भी कोई गालिब आने वाला है। हम जिस रब को मानते हैं, हम जिस खालिक को मानते हैं, हम जिसको माबूद मानते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता, वो तो क़य्यूम है, पूरी कायनात को चलाने वाला। ये दो सिफतों में तो दुनिया के 33 करोड़ अगर गॉड का तस्वुर लाए, क्यों लाते हैं लोग? समझते थे ज्यादा से ज्यादा गॉड रहेंगे तो हमारे मुसीबत में काम आएंगे। तो हम कहेंगे एक पावरफुल ले लीजिए, अरबाबुल मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, क्या तुमको अलग अलग खुदा चाहिए या एक वो पावरफुल खुदा होना चाहिए? ये गैर मुस्लिम ने ये दो सिफतें सुनने के बाद उसने कहा यही मेरा खुदा हो सकता है, यही मेरा खुदा हो सकता है। गैर मुस्लिम ना करते, मैं तलाश में था ऐसे पावरफुल के, क्योंकि मैं जितने भी लोगों के बारे में मैंने कहा कि खुदा हो सकता है, फिर मेरे दिमाग में आता था ये लोग कमजोर है, बता मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा। एक ओरिएंटलिस्ट ने क्या लिखा, एक ओरिएंटलिस्ट ने अपनी किताब